میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو یہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہاں اس آیت کے اندر وہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے جس کی روح سے انسان یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کو چلانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا ایک الہ ہے، انسانوں کو ضابطے دینے والا ایک الہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے واضح کیا تھا کہ قوانین چاہے وہ فزیکل یونیورس کے ہوں یا انسانی نفس سے متعلق ہوں، جہاں پر انسان آپس میں معاملہ کرتے ہیں وہاں پر نفس آ جاتا ہے۔ تو یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، انسانوں کی میوچل رسپیکٹ کرنی ہے، انسانوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ یہ فزیکل لا نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں جو کتاب کے اندر ہیں، اس کی کتاب کے اندر۔ تو لاز جو ہیں چاہے وہ فزیکل ہوں جو کائنات سے متعلق ہیں، فزیکل یونیورس سے متعلق ہیں، یا وہ نفس سے متعلق ہوں جہاں انسانی معاملات ہوتے ہیں، تو دونوں قسم کے جو لاز ہیں یہ صرف ایک اللہ کے دیے ہوئے ہیں، وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ چیز ہم نے پچھلی آیت میں کلیئر کی تھی 163 کے اندر، اور یہاں پر ہم 164 میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کی نشانیاں جو ہیں کائنات کے اندر، وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف وہ توجہ دلا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اس کی نشانیاں ہیں۔ کہتا ہے غور کریں کہ کس طرح سے یہ جو زمین ہے یہ کیسے گردش کر رہی ہے، کس طرح سے اس زمین کے اندر خزانے ہیں، پانی کے ذخائر ہیں، اس کے اندر گیسز ہیں، اس کے اندر منرلز ہیں، میٹلز ہیں، کتنے بڑے خزانے ہیں جس کے اوپر انسانوں کی معیشت چل رہی ہے۔ کس طرح زمین کے اندر اس نے جو نباتات اگنے کی صلاحیت رکھی ہے جس سے انسان درخت، فصلیں، پھل، باغات، اناج یہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے ان کی غذائی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر ان کی معیشت کا سامان بھی ہے، ان کی اکانومی بھی اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھے تو صحیح، غور تو کرو زمین کی پیدائش کے اوپر، اور جو زمین کے اوپر جو کرے ہیں، آسمانی کرے، یہ سماوات، سما کی جمع ہے جس کو ہم سکائی بولتے ہیں۔ فزیکلی کوئی سکائی نہیں ہے، یہ بولنے میں ہے، کوئی فزیکلی آسمان نہیں ہے۔ تو یہ بلندیوں کو کہتا ہے۔ عربی کے اندر سما کا مطلب بلندی ہوتا ہے، اور سماوات کے معنی ہوتے ہیں بلندیاں، فضا کی بلندیاں۔ اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی بلندیاں ہیں، اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ انسان جو ہے آج حیران ہے کہ اتنی بڑی وسیع فضا ہے کہ جس کو انسان ناپ نہیں سکتا، میئر نہیں کر سکتا۔ اس کی فضا کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جو کہکشائیں ہیں، وہ دوڑی چلی جاتی ہیں اوپر کی طرف، لیکن اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ دوڑ رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں، موو کر رہی ہیں، لیکن فضا ختم ہونے پہ نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر سائنسدانوں نے دا ایکسٹینڈنگ یونیورس لکھا ہے، یہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے۔ تو یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ وہیں پہ رکی ہوئی ہے، پھیلتی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کے الفاظ ہیں کہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے یہ جو یونیورس ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور آگے کس میں نشانیاں ہیں؟ کہتا ہے کہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ جو دن اور رات کا آپس میں یہ جو ایک بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ آ جا رہے ہیں، ایک ٹھیک مقررہ وقت پر، سردیاں، گرمیاں، موسم خزاں، موسم بہار، اس موسموں کے حساب سے
بالکل ایک ڈیفینٹ ٹائم کے اوپر وہ دن اور رات تبدیل ہو رہے ہیں. کہتا ہے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں. رات جو ہے وہ اس نے آرام کے لیے بنائی ہے, دن اس نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے. پھر اس کے اندر جو موسم ہے سردی کا, گرمی کا, خزاں کا, بہار کا, اور اسی کی روح سے زراعت کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں. اگر یہ ایک ہی موسم ہوتا تو پھر یہ اس طرح جو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں زراعت کی, اگانے کی فصلیں, وہ حاصل نہ ہوتی. مختلف کوئی ایسے پھل ہوتے ہیں جو سردیوں میں تیار ہوتے ہیں, کچھ موسم بہار میں تیار ہوتے ہیں, کچھ گرمیوں میں پک کر فصلیں تیار ہوتی ہیں. تو اس طرح اس نے موسم بنائے, اس کے اندر اتنی ورائٹی رکھی. تو یہ چیز ہے. کہتا ہے اس کے اندر بھی میری نشانیاں ہیں. اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ. کہتا ہے کہ غور کریں کہ سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں, جو جہاز چل رہے ہیں, تو کبھی غور کرو کہ کتنا وزن ہوتا ہے ان جہازوں کے اندر, اور وہ سمندروں کے سینے کے اوپر تیرتے چلے جا رہے ہیں. کشتیاں جو ہیں کتنی اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سامان ہوتا ہے, اور وہ دریا کے اوپر تیرتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ کہتا ہے ہمارے قانون سے وہ تیر رہی. اگر ہم ایسا قانون نہ بناتے تو وہ یہ جو اس کے اوپر جہاز تیر رہے ہیں, کشتیاں تیر رہی ہوتی, تو یہ نہ ہوتا. دیکھیں نا, ایک سوئی کتنی چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے, تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن اس کو آپ دریا میں یا سمندر کے اوپر آپ پھینکیں, وہ اس کی تہہ تک چلی جائے گی, ڈوبتی چلی جائے گی. لیکن اس کے اوپر لوہے کا وہ کتنے ٹن وزن کا وہ جو جہاز ہوتا ہے, کتنی بھاری کشتیاں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں ان کی روح سے بنائی ہوتی ہیں, لیکن وہ دیکھیں کہ غرق نہیں ہوتی, وہ نہیں ڈوبتی. تو یہ کس کی روح سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے فزیکل لاز کی روح سے ہو رہا ہے. کہتا ہے اس کے اوپر غور کرو. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ بما ینفع الناس, ان کشتیوں میں, جہازوں میں تم اپنے فائدے کی چیزیں جو ہیں وہ لے کر چلتے ہو. اب دیکھیں نا, یہ جو بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں, شپ ہوتے ہیں, اس کے اندر آئل آ رہا ہوتا ہے, ڈیزل آ رہا ہوتا ہے, باہر کے ملکوں کی مصنوعات ہمارے ملک میں آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے ملک سے چیزیں دوسرے ملک میں جا رہی ہوتی ہیں, لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے کشتیاں بھی ہیں چھوٹے لیول کے اوپر. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بما ینفع الناس, لوگوں کو جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ تم اس کے اوپر لے کر آتے ہو, لے کر جاتے ہو. تو یہ اللہ کے قانون کی روح سے وہ جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ تیر رہے ہیں. اور آگے کہتا ہے کہ وما انزل اللہ من السماء ماء, اور کہتا ہے کہ اس میں بھی نشانی ہے اس کی کہ اس نے آسمان سے یعنی بلندیوں سے اس نے پانی برسایا. یہ جو بارش ہوتی ہے, اور بارش کا دیکھیں آپ یہ نظام ہے, کیسے بارش ہوتی ہے کہ سورج چمکتا ہے, اس کی جو روشنی ہوتی ہے, اس سے جو ہیٹ ایمٹ ہوتی ہے, وہ ہیٹ جو ہے وہ سمندروں کے اوپر پڑتی ہے. سمندر جو ہے اس ہیٹ سے پانی جو ہے وہ بھاپ بنتا ہے, ایواپوریٹ ہوتا ہے, بھاپ بنتا ہے. جب وہ بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو سالٹ ہوتے ہیں سمندر کے, کیونکہ سمندر کے پانی میں سالٹ بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہیوی ہوتے ہیں. سالٹ جو ہوتا ہے یہ ہوا سے ہیوی ہوتا ہے, ہوا اس سے لائٹ ہوتی ہے وزن کے حساب سے. تو یہ بھی قانون اللہ کا رکھا ہوا ہے. تو اس سے اگر یہ قانون نہ رکھتا تو یہی جو پانی بھاپ بن کر اوپر جا رہا ہے, اس کے ساتھ نمکیات بھی چلے جاتے. تو جب بارش ہوتی تو پانی کڑوا ہوتا, ہماری فصلیں جل جاتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ اس نے پھر یہ قانون بنایا کہ سالٹ کو ہوا سے بھاری رکھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب سورج کی وہ حرارت سے, ہیٹ سے جب پانی بھاپ بنتا ہے تو اللہ کا قانون وہاں بھی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھاپ بنتا ہے, دوسرا اس بھاپ سے بننے سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں سالٹ ہوتے ہیں وہ سمندر میں رہ جاتے ہیں تاکہ سمندر کا پانی محفوظ رہے. پانی کے اندر وہ جو سالٹ ہوتا ہے وہ پانی کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے, تو وہ واپس سالٹ اس سمندر میں رہ جاتا ہے, اور پانی جو ہے ہلکا ہو کر, میٹھا ہو کر اوپر کو بھاپ کی شکل میں اڑتا ہے. وہاں سے وہ پھر کلاؤڈز بنتے ہیں, بادل بنتے ہیں. پھر وہ بادلوں کو پھر چلانے کے لیے ہوا بھی ہونی چاہیے, ادروائز وہ بادل تو وہیں پہ کھڑے رہیں, تو وہیں پہ وہ تو اس کا فائدہ ہی نہ ہو. تو وہ پھر ان کو چلانے کے لیے آگے قرآن بتا رہا ہے کہ پھر ہوائیں بھی ہیں.
تو یہ سسٹم ہے بارش کا، اس کے اوپر آپ غور کریں. وہ جو بادل ہیں پھر وہ برستے ہیں، پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پر یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جتنی بلندی پر جائیں گے تو ٹمپریچر جو ہے وہ کول ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں تو وہ سردی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں. وہ گلیشیئرز بھی پانی کے ذخائر ہیں. تو وہ گلیشیئرز وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ پانی جمع ہوتا رہتا ہے گلیشیئرز کی شکل میں، برف کی شکل میں. تو یہ چیز ہے، جب برف پگھلتی ہے، گرمی آتی ہے تو اس سے پانی پگھل کر پھر وہ آبشاروں سے بہتا ہے، ندی نالیوں میں جاتا ہے. ندی نالیوں سے ہوتا ہوا وہ پھر ہماری جو زرعی اراضی ہے ان کو سیراب کرتا ہے. ہماری زرعی فصلوں کو پانی ملتا ہے، زمینوں کو پانی ملتا ہے، انسانوں کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے. یہ کتنا بڑا واٹر ورکس کا نظام. وہ کہتا ہے غور تو کرو کہ کس طرح ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس میں نشانیاں ہیں. یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. قرآن اس طرح سے سمجھ آئے گا، ایسے پڑھنے سے ثواب حاصل کرنے سے نہیں، جو لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب پانی برستا ہے تو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو پھر جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ خود کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے اس کو زندگی دی. تو جو لائف ہے اس کا جو اسنشل جو ایلیمنٹ ہے وہ واٹر ہے، بنیادی چیز، اسی سے لائف آگے چلتی ہے. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مردہ زمین کو ہم نے پانی برسا کر زندہ کرتے ہیں. اگر یہ وہ نہ کرے تو زمین مردہ ہو جائے اور اس میں پھر نباتات یا ایگریکلچر کچھ بھی نہ ہو. تو یہ کہہ رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہتا ہے کہ پھر زمین کے اندر ہم نے مختلف جو جاندار ہیں وہ بسائے. یہ جو دابہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر چلنے والے جتنی بھی قسم کے جاندار ہیں قرآن ان کو دابہ بولتا ہے. اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں. جو بھی سانس لینے والے جاندار ہیں وہ سارے کے سارے دابہ کے اندر آ جاتے ہیں. اب اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ بھی ہماری آکسیجن، یہ ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم چھوڑتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، تو وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں. پلانٹس جو ہیں وہ ان کی فوڈ ہے. ہمارے لیے تو وہ بڑی نقصان دہ ہے نا. اگر وہ ہمیں آکسیجن نہ ملے، کاربن اندر رہ جائے تو ہمارا دم گھٹنے لگ جائے گا. لیکن یہ جو ہم انہیل کر رہے ہیں آکسیجن، یہ پلانٹس ہمیں دے رہے ہیں. اور وہ جو ہم ایکسہیل کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ پلانٹس کی فوڈ ہے، وہ پلانٹس کے لیے اسینشل ہے. تو وہ ان کو مل رہی ہے. یہ بھی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ان کے اوپر پلانٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جو پلانٹس جو ہے چھوڑتے ہیں آکسیجن، ان کے اوپر انسان کی زندگی چل رہی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اگر پلانٹس آکسیجن دینا بند کر دیں تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں، ہمارا دم گھٹ جائے. تو یہ دیکھیں یہ سارا کائنات ایک کا نظام ایک دوسرے کے ساتھ اس نے انٹر لنک کیا ہوا ہے. تو یہاں پر وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر دابہ وہ پھیلائے ہیں، بسائے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی ہے. ایک ایک جاندار کو آپ پکڑیں، ایون کہ وہ جو حشرات ہیں جو رینگنے والے ہیں ان کو غور سے دیکھیں، وہ بھی دابہ کے اندر آ جاتے ہیں. جو رینگتے ہیں، جو چلتے ہیں، جو دوڑتے ہیں، یہ سارے وہ دابہ کے اندر آ جاتے ہیں. آپ وہ جاندار گن نہیں سکتے کتنی قسموں کے وہ جاندار ہیں. اس کے لیے کبھی نیشنل جیوگرافک چینل آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اللہ کی وہ جو یہ جو دابہ کا جو نظام ہے جانوروں کو تخلیق کرنے کا، بنانے کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے اللہ نے ان کی انسٹنکٹ رکھی ہے، کس طرح سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، کس طرح سے وہ رہتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آگے کہتا ہے اب وہی چیز کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کہتا ہے کہ ہواؤں کے پھرنے میں نے پیچھے بتایا اگر بادل ہوا نہ ہو تو بادل وہیں پہ کھڑے رہیں. اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو بنایا جو نظر نہیں آ رہی، تو یہ بھی اللہ کی ملائکہ ہیں. تو وہ کہتا ہے ہم نے ہواؤں کو بنایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کہ وہ پھرتی ہیں، اپنا رخ بدلتی ہیں، اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہیں.
دیکھیں اگر ہوا ایک ہی سمت میں چلتی رہے تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر مصیبت طاری ہو جائے. ہوا کا رخ کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے. وہ بادلوں کو ہانک کر کبھی شمال کو لے جا رہی ہیں، کبھی جنوب کو لے جا رہی ہیں، کبھی وہ مشرق کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کبھی وہ مغرب میں جا کر لے کے جا رہی ہیں. اس طرح سے مختلف زمین کے مختلف ڈائریکشن میں، زمین کی مختلف سمت کے اندر بارشیں ہوتی ہیں. اگر وہ ایک ہی سمت میں چلتی رہے تو بارشیں ایک ہی سمت میں ہوں، دوسرے لوگوں کا دم بھی گھٹ جائے، ان کو فریش ہوا بھی نہ ملے اور وہاں پر بارشیں بھی نہ ہوں، اور پھر وہاں پر وہ ایگریکلچر بھی نہ ہو، درخت اور نباتات بھی نہ ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے اللہ کا نظام، کتنا وسیع اور کتنا سائنٹیفک، اور اس کے اندر کتنا ڈسپلن ہے، اور پھر اس کے اندر کتنا انٹر لنک ہے. یہ ہے اس کی چیز، اور پھر کتنی کنسسٹنسی ہے، کتنی پرماننسی ہے اس کے نظام کے اندر. تو وہ یہ چیزیں کہہ رہا ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے رخ کا بدلنا، یہ اس کے اندر آ گیا. کہتا ہے کہ اب بادلوں کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہتا ہے کہ یہ جو فضا کی بلندیاں ہیں، سما آسمان، اور یہ جو زمین ہے، ان کے درمیان جو بادل ہیں، کہتا ہے کہ یہ ہمارے قوانین کی روح سے یہ مسخر ہیں، یہ ہمارے قانون کے پابند ہیں کہ انہوں نے پانی برسانا ہے، ہواؤں نے ان کا رخ تبدیل کرنا ہے. اب یہ جو ہوائیں کہیں ان کو مشرق کی طرف ہانک کر لے کے جا رہی ہے، کبھی ان کو مغرب کی طرف ان کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہی ہے، کبھی یہ ہوائیں ان کو شمال کی طرف ڈرائیو کر کے لے کے جا رہی ہے، وہاں وہ برس رہے ہیں، کبھی ان کو جنوب کی طرف ڈرائیو کر کے لے کے جا رہی ہے، وہاں وہ پانی برسا رہے ہیں، بارش برسا رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے قانون کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بھاپ بن کے اڑے ہیں تو پانی کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہو. نو، وہ برسائیں گے پانی کو، وہ پابند ہے پانی کو، جو سمندر سے وہ میٹھا بن کر ہلکا ہو کر جو اوپر اٹھا ہے لائٹ ویٹ ہو کر، تو وہ پابند ہے اس کو برسانے میں. ہوائیں پابند ہیں ان کو مختلف سمتوں میں لے کے جانے میں. تو یہ سارا کہتا ہے ہمارے قانون کی کار فرمائی ہے، ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہو رہا ہے. اور ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے بما ینفع الناس، کہتا ہے انسانوں کی بہتری کے لیے. بما ینفع المومنین نہیں کہہ رہا، بما ینفع المسلمون نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمان یا مومنون، نہیں. وہ کہتا ہے پورے انسانیت کے لیے. ہمارا یہ جو کارخانہ کائنات ہے وہ یہاں پہ الناس کا لفظ لے کر آ رہا ہے. بما ینفع الناس، تمام انسانوں کے لیے ہے. وہ اللہ کو مانے نہ مانے یہ علیحدہ چیز ہے، نہیں مانتے تو وہ اپنی تباہی کریں گے. لیکن کہتا ہے رزق میں تو ہم نے کسی کے لیے کوئی ڈسٹنکشن یا ڈسکریمنیشن نہیں رکھی. ہم تو سب کو، ہماری جو یہ جو نعمتیں ہیں یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ تم اللہ کے قوانین سے جب منہ موڑتے ہو تو اپنے معاش کو اپنے اوپر خود تنگ کر لیتے ہو. یہ ہم نہیں کرتے، تم خود کرتے ہو. تو یہاں پر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم تم سے بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کن کے لیے ہیں، ان کو کون سمجھے گا، ان کے اوپر کون غور و فکر کرے گا، ان کی حقیقت کو کون پہنچے گا. کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، وہ قوم جو عقل و فکر رکھتی ہے. اب عقل و فکر تو سب کے پاس ہے، عقل و فکر کو یوٹیلائز کرنے والی قوم. اللہ نے تو سب کو عقل و فکر کی صلاحیت دی ہوئی ہے، لیکن وہ قوم جو اس اللہ کی دی ہوئی عقل و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرتی ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ آبزرویشن کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ پہاڑ کیسے بنے ہیں، نباتات کیسے اگ رہی ہیں، زمین کیسے گردش کر رہی ہے، اس کی گریویٹیشنل فورس کیسے بن رہی ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کر رہی ہے، سولر سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، سولر سسٹم سے سولر انرجی کیسے پروڈیوس ہوگی. یہ دیکھیں یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین کو معلوم کرنا، ڈسکوریز کرنا، اس کے لیے تو پھر اس کی نشانیوں کو دیکھنا، اس سے پھر کچھ چیزیں انسانوں کی فائدے کے لیے بنانا، انوینٹ کرنا، ڈسکوری کرنا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان آبزرویشن کا عمل کرتا ہے. یہ جو آنکھیں ہیں یہ ڈیٹا ریسیو کرتی ہیں، چیزوں کو دیکھتی ہیں، پرسیو کرتی ہیں. کان سنتے ہیں،
ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چھو کر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، سالڈ ہے یا سافٹ ہے۔ یہ جو چھونے کی، ٹچ کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے، یہ 5 سینسز میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سمیل جو ہے، ناک سے سونگھنا کہ یہ چیز اس کی سمیل کیسی ہے، تو یہ سونگھنے کی سمیل ہوگی۔ چکھنا، یہ جو ہماری ٹنگ ہے، یہ جو زبان ہے، اس کے اوپر بڈز ہیں۔ یہ جو بڈز کیا ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ بڈز ہیں۔ یہ جو بریک ڈاٹس بنے ہوئے ہیں نا زبان کے اوپر، یہ ٹیسٹ بڈز ہیں۔ ان سے جب کوئی بھی چیز ہم منہ میں ڈالتے ہیں، کوئی لقمہ کھانا، کوئی چیز، کوئی پانی، تو وہ ٹیسٹ بڈز جا کے برین کو سگنل دیتے ہیں کہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، ٹیسٹی ہے، فریش ہے، یا وہ بوسیدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ زبان کے اوپر جو ٹیسٹ بڈ ہیں، باریک ڈاٹس، یہ فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چکھنے کی حص ہے، سونگھنے کی حص ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ان چیزوں سے 5 سینسز سے ہم ڈیٹا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا ہمارے برین کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ انٹلیکٹ وہاں پر انالیٹیکل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سالڈ ہے، کوئی چیز پولائٹ ہے، وہ نرم ہے، لچکدار ہے، وہ اس کی سمیل کیسی ہے، وہ دکھنے میں کیسی ہے، کس طرح سے گرو کر رہی ہے، اس کی آواز کیسی ہے۔ یہ ساری ڈیٹا ہمارے برین کے اندر جا رہا ہوتا ہے، انالیٹیکل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر اینالائزیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر ریشنل ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ یہ کہتا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، اس قوم کی بات کر رہا ہے جو اس طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے، آبزرو کرتی ہے، پھر ان کا وہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے، پریگمیٹک ٹیسٹ کرتی ہے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اس قوم کی قرآن بات کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت کے اندر تمام کا تمام پروسیس، سارا سائنٹیفک پروسیس ہے۔ کوئی مذہب کی بات قرآن نہیں کر رہا۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر مذہب کی بات نہیں ہے۔ وہ قوانین، وہ چاہے فزیکل لا سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے انسانی نفس سے متعلق اس کے قرآن کے قوانین ہوں، جو ہیومن جو میٹرز ہوتے ہیں ان کے سلوشن کے لیے ہیں۔ دونوں قسم کے قوانین انتہائی سائنٹیفک سطح کے اوپر قرآن دیتا ہے۔ کہیں پہ بھی مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، کہیں پہ بھی بے عقلی کی یا بلائنڈ ہو کر کسی چیز کو ماننے کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے مومن ہوتے ہی وہی ہیں جو اپنے عقل و فکر کی روح سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ریشنلی ڈیسیژن کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے اوپر ایسے ہی اوندے منہ نہیں گر پڑتے، یعنی بلائنڈلی ان کو نہیں پڑھتے، وہ غور و فکر کر کے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کیا حقائق پوشیدہ ہیں، کن حقائق کی طرف یہ آیات اشارہ کرتی ہیں۔ وہ ان حقائق کو، ریالٹیز کو معلوم کرتے ہیں اور اس کی روح سے اپنی زندگی کی جو مسائل ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ قرآن کریم لآیات لقوم یعقلون، عقل و فکر سے کام لینے والی جو قوم ہوتی ہے وہ ان کو پریفر کرتا ہے، انہی کو وہ مومنون کہتا ہے، انہی کو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جنتی معاشرہ بنانے والے ہوتے ہیں۔ جو قوم عقل و فکر کی روح، عقل و فکر سے کام نہیں لیتی، وہ اس دنیا میں حالت جہیم کے اندر ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فکر، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے۔ جب وہ رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو ایسی قوم جہیم ہوتی ہے، وہ جہنم کے کنارے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو امید ہے قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچیں گے، سمجھیں گے۔ قرآن کریم کا یہی بنیادی جو نقطہ ہے، جو فوکس ہے انسانوں کے اوپر، وہ یہی ہے کہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ شکریہ۔